السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا۔ معزز سامعین کرام، قرآنی واقعات میں سے آج ہم جس واقعے کے تعلق سے بات کریں گے وہ واقعہ ہے عزیر علیہ السلام کا۔ دنیا کے اندر ایک قوم گزری ہے۔ جب آپ قرآن حکیم کا مطالعہ کریں گے، قرآن حکیم کے اندر اس قوم کا ذکر آپ کو بار بار ملے گا۔ وہ قوم ہے بنی اسرائیل۔ بنی اسرائیل کا ان کے حالات اور ان کی تاریخ کچھ یوں رہی ہے کہ بنی اسرائیل جب ان کے اندر ظلم فتنے فسادات ان کے ہاں عام ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے نبی کو بھیج کر کے ان کی اصلاح کر دی، لیکن نبی کی موجودگی میں وہ لوگ سیدھے راستے پر رہے۔ نبی کی وفات کے بعد پھر سے سرکشی اور بغاوت پر اتارو ہو گئے۔ پھر اللہ نے کسی اور نبی کو بھیجا۔ جب تک نبی زندہ تھے نبی کی بات مانتے رہے، راہ راست پر رہے، لیکن نبی کی وفات کے بعد پھر وہ قوم بغاوت کرنے لگی۔ تو اس قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکشی، گناہ اور شرک اور معصیت کے نتیجے میں مختلف قسم کے عذاب سے اللہ نے دوچار بھی کیا اور آزمایا بھی اس کو۔ انہی میں سے ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ بنی اسرائیل کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی جالوت کو مسلط کر دیا، کبھی اللہ نے بخت نصر کو مسلط کیا، جس نے بنی اسرائیل کو تہس نہس کر دیا، ان کی بستیوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ قرآن حکیم کہتا ہے کہ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو خطاب کر رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ نے اس شخص کو دیکھا مر علی قریۃ، جو ایک بستی سے جس کا گزر ہوتا ہے۔ دراصل بنی اسرائیل کے اندر ایک پیغمبر گزرے ہیں، حضرت عزیر علیہ السلام، جن کے بارے میں تھوڑا سا اختلاف بھی ہے کہ نبی تھے کہ نہیں تھے۔ حضرت عزیر علیہ السلام بنی اسرائیل سے ان کا تعلق تھا۔ بنی اسرائیل سے وہ نکلتے ہیں اور اپنے ایک دوست سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں۔ قرآن حکیم اسی واقعے کو بیان کر رہا ہے، مر علی قریۃ، ان کا گزر ایک بستی کے پاس سے ہوتا ہے۔ ایک درخت کے سائے میں لیٹتے ہیں آرام کرنے کے لیے۔ ان کے پاس سواری کے لیے گدھا تھا، گدھے پر سے کھانے پینے کی چیزوں کو اتارتے ہیں، بیٹھتے ہیں کھانے کے لیے۔ اس کے بعد ان کی نظر جو ہے فلسطین کے کھنڈرات کے اوپر پڑتی ہے۔ آج فلسطین آباد ہے، جو حالات ہیں وہ ساری چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن اس دور میں جب عزیر علیہ السلام تھے تو انہوں نے کیا دیکھا کہ فلسطین یہ کھنڈر میں تبدیل ہو چکا ہے۔ نہ کوئی آبادی ہے انسان کی، نہ کوئی چرند نہ پرند ہے، بالکل کھنڈرات ہیں، ٹوٹی ہوئی عمارتیں ہیں۔ عزیر کہتے ہیں کہ انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، کبھی اس دھرتی کے اوپر یہاں پر انسان بھی آباد تھے، لوگ یہاں آباد تھے، مر مٹ چکے ہیں، بستیاں تباہ ہو چکی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو دوبارہ زندہ کیسے کرے گا؟ حالانکہ ان کو اس بات پر ایمان تھا، لیکن ایک خیال پیدا ہوا کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ انسان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ پھر یہ بستی تباہ ہو چکی ہے، کوئی یہاں پر نہیں ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ کیسے زندہ کرے گا؟ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا، ان کے اوپر موت واقع ہو گئی، ان کی روح قبض کر لی گئی، روح نکال لی گئی۔ جیسے بیٹھے تھے جس حال میں تھے، روح نکل گئی، اور روح نکلنے کے بعد 100 سال تک اسی جگہ پر پڑے رہے۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ۔ 100 سال کے بعد ایک فرشتہ آتا ہے، اللہ کے حکم سے روح پھونکتا ہے، پھر سے زندہ ہوتے ہیں۔ ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ کم لبثت، کتنے دنوں تک سوئے رہے، کتنے دنوں کے بعد بیدار ہوئے ہو؟ عزیر علیہ السلام، جب مفسرین لکھتے ہیں جب سوئے تھے تو دوپہر کا وقت تھا، جب بیدار ہوئے ہیں تو سورج ڈوبنے والا تھا، شام کا وقت تھا۔ انہوں نے کہا کہ لبثت یوما او بعض یوم، ایک دن میں سویا تھا یا تو پھر دن کا کچھ حصہ سویا رہا۔ حالانکہ 100 سال کے بعد وہ بیدار ہوئے۔ اس فرشتے نے کہا کہ آپ ایک دن یا پھر آدھا دن یا دن کے چند اوقات آپ سوئے نہیں رہے، بلکہ 100 سال کے بعد آپ کو بیدار کیا گیا ہے۔ فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ، اپنا وہ کھانا دیکھو، پانی دیکھو، جو کھانے جا رہے تھے موت واقع ہو گئی تھی، روح نکال لی گئی تھی، کھانا 100 سال کے بعد بھی ویسے ہی اللہ کے حکم سے تر و تازہ بنا ہوا ہے۔ فرشتے نے کہا کہ تمہارا ایک گدھا جس پر بیٹھ کر کے آئے تھے، اس گدھے کو دیکھو، گدھا بھی مر چکا تھا، اس کی ہڈیاں بکھری ہوئی تھیں۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ البدایہ والنہایہ کے اندر لکھتے ہیں کہ اس کے بعد اس فرشتے نے ہڈیوں کو اکٹھا کیا، اور اللہ کے حکم سے وہ ہڈیاں آپس میں جڑتی ہیں، ان کے اندر گوشت پوشت چڑھتے ہیں، وہ پھر سے تیار ہوتا ہے، اس کے اندر روح پھونکی جاتی ہے، اور وہ پھر اپنی پہلی صورت پر آ جاتا ہے، اور جب اس کے اندر جان آ جاتی ہے تو زور سے گدھا چیختا چلاتا ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام جب منظر دیکھا، انہوں نے کہا
ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہر چیز کے اوپر قادر ہے، ہر چیز کے اوپر اللہ قادر ہے۔ اور اس کے بعد پھر حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ آگے مزید لکھتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام جو ہے وہاں سے نکلتے ہیں، نکلنے کے بعد اپنی بستی کی طرف جب آتے ہیں تو رستے میں ایک خاتون ان کو ملتی ہیں جو پیروں سے معذور ہیں، آنکھ سے معذور ہیں، دکھائی نہیں دے رہا ہے، ہاتھ پکڑ کر کے راستہ کراس کرواتے ہیں۔ اس خاتون نے ان سے سوال کیا کہ آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں عزیر ہوں۔ اس نے کہا کہ عزیر تو 100 سال پہلے ہی مر چکے ہیں، عزیر کی 100 سال پہلے وفات ہو چکی ہے، آپ کیسے ہو سکتے ہیں؟ انہوں نے بتایا نہیں، وفات ہوئی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ زندگی دی ہے، دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح پھونکی ہے، دوبارہ زندگی دی ہے۔ اس کے بعد پھر وہاں سے نکلتے ہیں، قوم والوں کے پاس آتے ہیں، اور مورخین لکھتے ہیں، مفسرین لکھتے ہیں کہ جب عزیر علیہ السلام جب ان کی روح نکالی گئی تھی 40 سال کی عمر کے تھے، جب دوبارہ ان کو زندگی ملی ہے تب بھی وہ 40 سال کی عمر کے تھے۔ بہرحال یہ عزیر علیہ السلام کا یہ واقعہ تھا۔ اس واقعے کے اندر ہمارے اور آپ کے لیے ایک بہت بڑی نصیحت ہے بھائی، وہ نصیحت میں پہلے ہی بیان کر چکا ہوں، وہ نصیحت ہے بعث بعد الموت کا۔ دنیا کے اندر آج بھی ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جن کا عقیدہ یہ ہے، ایمان یہ ہے کہ انسان دنیا کی زندگی جو ہے 10 سال کی، 20 سال کی، 40 سال کی، مر گیا سو ختم ہو گیا۔ لیکن قرآن حکیم کہتا ہے نہیں، مرنے کے بعد پھر ایک اور زندگی ہے جسے عالم برزخ کہتے ہیں، اس کے بعد پھر ایک اور زندگی ہے جسے عالم آخرت کہتے ہیں۔ اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے، حساب و کتاب ہوگا، زندگی کی اچھائیوں کا، برائیوں کا حساب و کتاب ہوگا۔ اچھے اعمال کے بدلے انسان جنت میں جائے گا، برے اعمال کے بدلے انسان جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا۔ تو اس واقعے کے اندر بعث بعد الموت کا ثبوت ہے، دلیل ہے کہ انسان کو مرنے کے بعد بھی اٹھایا جانا ہے، اور اس چیز کا بھی ثبوت ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، آمین، تقبل یا رب العالمین۔